جنات یاد رکھیں ویسے تو انسان سے بہت زیادہ دور رہنا پسند کرتا ہے، لیکن اگر وہ کسی کے پیچھے لگ جائے یا اگر کوئی جادوگر جنات کو آپ کے پیچھے لگا دے تو اس سے خطرناک دشمن اور کوئی نہیں۔ جنات سب سے پہلے آپ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ یہاں تک بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ 2 سے 3 ماہ تک تو انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس پہ جنات کا اثر موجود ہے۔ پہلے سٹارٹنگ کے اندر پہلے ہفتے کے اندر انسان کو صرف اور صرف جھٹکے لگنا یعنی کہ سوتے ہوئے جھٹکے لگنا محسوس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انسان کو ڈرانوے خواب آنا، خواب میں کسی چیز کو اپنے پہ ہنستے ہوئے دیکھنا یا خواب میں ڈرانوی شکلیں ڈرانوی چیزیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے جسم پہ کٹ کے نشان لگنا، اس کی آنکھوں کے نیچے حلقے آنا شروع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو محسوس ہونا شروع ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی چیز موجود ہے۔ رات کو سوتے ہوئے یا دن کے وقت اچانک سے کان میں کسی چیز کی آواز آنا، ایسا لگنا کہ کسی نے آپ کا نام لے کے آپ کو پکارا ہے، جب آگے پیچھے دیکھنا تو آپ کے علاوہ کوئی نہ ہونا۔ کمرے میں اچانک سے بہت زیادہ خوشبو یا بہت زیادہ بدبو کا آنا شروع ہو جانا، یا کمرے سے اچانک دھوئیں کی سمیل یا کسی چیز کے جلانے کی سمیل محسوس ہونا، یا کمرے میں سے ایسے پھل کی خوشبو آنا جس کا موسم ابھی نہ ہو۔ تو عزیز دوستو، یہ جنات اور عصیب کی علامات ہیں۔ یاد رکھیں کہ جن آپ پہ کوئی عاشق ہو تو وہ جن بھی آپ کو نقصان تب تک نہیں پہنچائے گا جب تک آپ کی شادی کی کوئی بات نہ چل پڑے۔ جیسے ہی کسی بچی یا بچے کی شادی کی بات چلنا شروع ہوتی ہے، اس گھر میں اچانک سے بہت خطرناک واقعات کا شروع ہونا، جیسے کسی کی اچانک موت ہو جانا، اچانک کوئی حادثہ آ جانا، اچانک بچی کا شادی سے انکار کر دینا، اچانک بچی کے اندر پریشانیاں یا بیماریاں، یا خاندان میں کسی میں بہت زیادہ بیماری آ جانا۔ تو عزیز دوستو، ایسے علامات عاشق جنات کے ہیں۔ عاشق جن یا عاشق جنات بعض دفعہ بچے یا بچیوں کے جسم کو بہت زیادہ موٹا یا بہت زیادہ بدصورت بھی کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس بچی یا بچے کا رشتہ نہ ہو، اور اگر ان کا رشتہ ہو بھی چکا ہو تو اس عمل کے بعد وہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ میرے وہ بہن بھائی جو جنات کے اثرات میں موجود ہیں اور چاہتے ہیں کہ جنات بالکل کمزور ہو جائیں، بالکل بے بس ہو جائیں، یا جنات جتنی مرضی طاقت یوز کر لیں آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں۔ اور عمل کچھ یوں ہے کہ آپ نے 7، 14، 21، 28 7 کر کے بیری کے پتے لینے ہیں۔ بے شک 7 لے لیں، بے شک 14 لے لیں، بے شک 21 لے لیں، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ بیری کے پتے بالکل تازے اور بالکل فریش ہوں، اور ان پہ کوئی بھی زخم یا چوٹ کا نشان نہ ہو۔ آپ نے ان بیری کے پتوں کو اچھی طرح سے دھو کے پانی کی بالٹی میں ڈال کے اس بالٹی کو آدھا بھر لیں، اور اس بالٹی کو واش روم سے باہر رکھیں، اور اس بالٹی کے اندر اپنے دونوں ہاتھ ڈپ کر لیں، اور ہاتھ ڈپ کرنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کر دینی ہے۔ اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ یاد رکھیں اس پانی پہ پھونک یا دم نہیں کرنا، بس اپنے دونوں ہاتھ اس پانی میں رکھیں، اور یہ کلام پڑھنے کے بعد واش روم میں اس پانی کو لے کے جائیں اور اس پانی سے نہا لیں۔ انشاءاللہ بحکم خدا ہماری گارنٹی ہے، اگر آپ کے اوپر جنات کا عصیب کا اثر موجود ہوگا تو وہ جنات، وہ عصیب آپ کے نہانے کے فوراً بعد اس حد تک کمزور ہوں گے کہ آپ کے جسم سے خود بخود وہ نکلنا شروع ہوں گے۔ یاد رکھیں اس عمل کے بعد آپ کو ہلکا سا سر میں درد محسوس ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی پریشانی یا گھبراہٹ والی کوئی بات نہیں، اور جیسے ہی آپ نہا کے باہر نکلیں آپ نے 72 ٹائمز 72 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے اپنے پہ دم کر لینا ہے۔ اب کوئی بچہ چھوٹا ہے یا میری بہن بیٹیاں اگر کوئی کلام نہیں پڑھ سکتی یا کوئی قرآن نہیں پڑھا ہوا تو وہ یہ عمل کیسے کرے؟ تو اس پانی کے اندر اپنے دونوں ہاتھ آپ نے ہی رکھنے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ یا آیت الکرسی یا سورہ فلق اور سورہ ناس کسی اور سے پڑھوا لیں۔ اب پڑھوانا کیسے ہے کہ وہ پڑھتا رہے اور اس کی آواز آپ کے کانوں میں آتی رہے۔ اگر کوئی پڑھانے والا یا پڑھنے والا موجود نہیں ہے تو ان صورتوں کی تلاوت بھی آپ سن سکتے ہیں۔ آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بحکم خدا آپ کی تمام عصیبی جناتی پریشانیاں مکمل طور پہ ٹوٹنا شروع ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا، اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا، اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کے امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک، ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔